حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے. فرمایا کہ ابو حفص اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو، ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصاف اور ان کی صفت کو دیکھو میرے دوستوں. ایک نابینا عورت تھی، بڈھی عورت، ایک نابینا اور بڈھی عورت. مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بڈھی عورت رہتی تھی، جس کی پاس ایک ڈول، ایک بکری اور ایک کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کی سوا دنیا کا کچھ بھی سامان اس کی پاس نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کے انتظام کرتے تھے، اس کی حالت سنوارتے تھے نا. اس بات کو بھی ایک عرصہ بیت گئے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر تشریف لے گئے. جا کے دیکھا وہ نابینا بوڑھی عورت، اس کی تمام تر سامان سجے ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھے ہوئے، ہر چیز باسلیقہ ترتیب کی ساتھ رکھی ہوئی. فوراً سمجھ گئے کہ ضرور یہاں کوئی آتے ہوں گے جو اس کی سامان کو باسلیقہ اور ترتیب سے رکھتے ہیں، کہ جو کہ ضرور یہاں کوئی آتا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کئی بار آئے، ہر مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کاج کر کے چلے جاتے تھے اور ہر سامان ترتیب پر رکھتے تھے اور گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ آج میں اس کی چوکیداری کروں گا کہ کون شخص اس کی گھر آ کر اس کی تمام کام کی ترتیب دیتے ہیں اور صفائی بھی کر جاتے ہیں نا. آخرکار کون ہے یہ شخص اور کہ میرے سے پہلے سارے کام کر کے جاتے ہیں. تو جب ایک دن چپکے سے دیکھنے لگا، دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر کے اندر داخل ہو. ان دونوں خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا بڑھیا عورت کی گھر آ کر تمام تر سامان کو باسلیقہ اور ترتیب سے رکھتے تھے اور صفائی ستھرا بھی کر دیتے، پورے نظام کو بالکل سنوار دیتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہ کہنے لگا اے ابوبکر خدا کی قسم تم ہی تو ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہی ابوبکر صدیق ہے جو اس نابینا بوڑھی عورت کی گھر کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، گھر کو صفائی بھی کیا کرتے تھے، جو خلیفہ اول تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی. ایک بدو اپنے والدہ کو طواف کرا تھا، فضاؤں میں طواف کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھی. وہ بیت اللہ کو تکبیر و تحلیل کی عطر سے معطر کر رہے تھے. بدو کی بیت اللہ وہ طواف کر رہے تھے، اپنے والدہ کو طواف کروا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں دواں تھا، سیلاب کی طرح جاری تھے کہ اچانک وہ محبوبان خدا کے پیچھے ایک بدو نظر آیا جو قد کا لمبا تھا اور اس کی شانے بالکل چوڑے تھے، جوانی سے بھرپور تھا. اس نے اپنے کندھے پر اپنے بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا جو ایک بڑی سی ٹوکری میں 4 جانوں بیٹھی ہوئی تھی. ان کی والدہ ایسے کر کے 4 جانوں بیٹھے ہوئے تھے اس ٹوکری کے اندر. وہ بدو یہ اشعار گنگنا رہا تھا، کیا تھا متعیتها لانفرو وَإِذَا الرِّكَابُ زُعِرَتْ لَا زَعَرْ
وما حملتنی واردعتنی اکثر لبیک اللہم لبیک. ٹوکری کے اندر اپنے ماں چاروں جانوں بیٹھے ہوئے. یہ قد کا لمبا تھا، اس کی شانے بہت چوڑے تھے، جوانی سے وہ بھرپور تھا. اپنے ماں کو کندھے میں لے کر، یعنی میں اس کی سواری ہوں مجھے کوئی ناگواری نہیں ہے، میں اس کی سواری ہوں میں اس کی سواری ہوں مجھے کوئی ناگواری نہیں ہے. جبکہ سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا، سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا. میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا، اور اس سے کہیں زیادہ ہے لبیک اللہم لبیک. اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ ابو حفص اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو، ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو. وہ دونوں اس دیہاتی آدمی کی پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کو یوں جواب دینے لگے، انت برا فاللہ اشکر یجزیک بالقلیل الاکثر. اگر تو اس کی ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تھوڑے اعمال پر زیادہ اجر دیں گے. اللہ کی شکر ادا کر کے تجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ تو اپنی ماں کو ایک ٹوکری کو پر ٹوکری کے اندر بٹھا کر چار جانوں ہو کر پھر بیت اللہ کی طواف کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے نا کہ سواری، یعنی میں اس کی سواری ہوں مجھے کوئی ناگواری نہیں ہے. جبکہ سواری اونٹ گھبرا جاتا ہے اور میں نہیں گھبراتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے مجھے پیڑ میں اٹھایا اور مجھے دودھ پلایا، اور اس سے کہیں زیادہ ہے لبیک اللہم لبیک. یہ کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اللہ نے تجھے یہ جو توفیق دی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کر، تو تھوڑی عمل سے نا، تھوڑی سی عمل پر تجھے اللہ اس سے بھی زیادہ اجر دے گا، تجھے بہت زیادہ اجر دے گا. ایک جوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک عابد زاہد نوجوان رہتا تھا، اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زبان سے تازہ حدیث سنے نا، تازہ حدیث سماعت نصیب ہو اس کو. اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا. راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا، اور وہ عورت اس نوجوان پر فرفتہ ہو گئی. ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا. جب اس کی گھر میں داخل ہونے لگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو وہ ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، ایک دم سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور سو ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. فوراً وہ نوجوان بیہوش ہو کے گر گیا. اسی حالت میں اس کی والد کے پاس لے جایا گیا. نوجوان اسی حالت میں بے ہوشی میں رہا
حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اس سے ہوش آیا تو اس کی باپ نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنا کہ اسے واقعہ ہوا، وہ عورت مجھے بہکاتی تھی اور اس کی بعد جب بالآخر میں بہک گیا، بہکنے کی بعد یہ آیات مجھے یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ خدا ترس ہے، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو اسی وقت میں اللہ کی یاد میں لگ جاتی ہیں، اسی وقت وہ یاد میں لگ جاتی ہیں، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پورے واقعہ سنانے کے بعد آیات پڑھی تو پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کی پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ پھر اس کو غسل دے کر رات کی وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے تو تعزیت کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا اے فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو لوگ اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اس کے لیے 2 باغ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہے۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مجھے میرے رب نے جنت میں 2 باغ عطا کی ہے، 2 باغ دے دی ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ کہا یہ الفاظ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان نے اپنے قبر سے آواز دی ہے